وہ جو میرا بزنس ہے اس میں سے جو ان کے حصہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ریٹرن سبمٹ کی جاتی ہے, اس کے سارے ٹیکس پے کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر سپریم کورٹ تک گورنمنٹ نے سارا زور لگا کے, اس سال بھی میں نے, سنم نے, فلک نے اور انم نے جوائنٹلی 4.8 ملین ٹیکس پے کیا. لیکن اب ان کے آتے ہیں, ان پہ یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تو 4 کنال کا ایک بڑا لگژری گھر بنا رہی ہیں. اچھا, میں اس کی شدید الفاظ میں تردید کرتا ہوں. سنم کو, سنم فلک جو ہے وہ ان کے فلک کے پاس شاید 1 کنال کا کوئی پلاٹ ہے جس کو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے ڈی ایچ اے میں. سنم کے پاس میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی 1 مرلے کی بھی جگہ ہوگی, یا وہ کسی 1 مرلے کے گھر میں بھی کہیں گھر بنا رہی ہوگی. اور اس کے ہسبینڈ کا بھی نہیں. اور یہ 4 کنال کی جو کوٹھی بنی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جس کو پتہ ہے وہ مجھے بتا دے, میں جا کے دیکھوں وہ کہاں پر ہے, اس کی آنرشپ کلیم کروں. تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ چونکہ سنم جو ہے وہ بری طرح سے وکٹیمائزیشن ہوئی, پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا شکار رہی, تو اس وجہ سے لوگوں کی سمپتھی تھی. تو جو اوورسیز تحریک انصاف کے ورکرز ہیں انہوں نے سنم کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ فنڈنگ کی. میں اس بات کو آن اوتھ تردید کرتا ہوں کہ سنم کے اکاؤنٹ میں کسی بھی طرف سے, کسی بھی ڈونر کی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں آیا. مطلب ہم نے سختی سے, اگر میرے سے بھی بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا, بٹ آئی سیڈ کہ مجھے کسی سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میرے پہ اللہ کا بہت کرم ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو لیگل ہیلپ پرووائڈ نہ کر سکوں, میں ان کے اخراجات برداشت نہ کر سکوں. اس لیے میں آپ کو اپنے اینڈ پہ یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ سنم فلک کے اکاؤنٹ میں نہ تو اوورسیز کی طرف سے کوئی 1 روپیہ آیا ہے. اب سر مجھے اب آخری سوال کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فائنانشیل میٹرز ڈسکس ہو رہے ہیں, فلک پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. فلک ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور شادی شدہ ہے, اس کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں, کیا ان کا؟ اس کا ہسبینڈ جو ہے جی, اس کو تباہ کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ اس وقت بھی ڈیلی 4 سے 5 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کر رہا ہے. اس کی فرینچائز بند کر دی, اس کی 2 فرینچائز بند کی گئی ہیں. وہ یہ جو کس کمپنی کی؟ وہ زونگ کی تھی, ایک قصور سٹی کی تھی اور ایک لاہور میں تاج باغ والی تھی. اور جہاں تک میری بیٹیوں کا تعلق ہے فائنینشیل کے لیے, تو ابھی جب فلک کا اکاؤنٹ سیز ہے تو اس میں 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب یا 1 کروڑ 20-22 لاکھ پڑا ہوا ہے ابھی بھی. یہ شوہر کی طرف سے نہیں, کبھی بھی شوہر کی طرف, انہوں نے کبھی کوئی پیسہ شوہر سے نہیں لیا. وہ سارے کی ساری اماؤنٹ ڈکلیئرڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکس پے کیا گیا ہوا ہے. 4.8 ملین مطلب 48 لاکھ پلس. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو کسی بڑے سے بڑے افسر کی تنخواہ سال کی اتنی نہیں ہوگی. اچھا, تو آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کے پروفٹ جو ہیں وہ اپنی میری تینوں بیٹیوں اور 1 بیٹے کو بھی شیئر ہوتا ہے. اوکے, یعنی آپ 70 لاکھ روپیہ فلک کو بھی سالانہ دیتے ہیں, سنم کو بھی سالانہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سب کا حصہ ایک جیسا ہے. ان کی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بعض یہ انویسٹمنٹ آپ نے خود اپنے جی کی ہوئی جی. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر پاکستان کی ساری ایجنسیز کے پاس ریکارڈ موجود ہے, جب مرضی چاہیں اس کی ان کی ریٹرن نکال کے. ابھی جو میں نے ریٹرن فائل کرنے کے لیے بھیجی ہیں, کیونکہ میں نے پچھلے 1 سال میں جو پیسے تھے وہ سنم اور فلک کے, سنم کے اکاؤنٹ میں تو ڈالے ہیں, فلک کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے تھے کیونکہ وہ بلاک تھا. تو وہ میں نے انم کے اکاؤنٹ میں اس کے پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ آئندہ تم اس کا رکھو, اس کو ضرورت جب بھی ہو تو اسے تم دینا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 96 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کیا لاسٹ ایئر, فائنینشیل ایئر. انم کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 100 ایگزیکٹ نہیں, لیکن 1 کروڑ 96 لاکھ پلس ہے. دونوں کا حصہ یا ایک کا؟ دونوں کا جی. یعنی کہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ دونوں کا پچھلے سال جو ہے نا وہ آیا. تینوں کے پیسے تھے نا وہ 1 کروڑ 96 لاکھ. اچھا, تینوں کے 1 کروڑ 96. ہاں, تو اس میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگوں کو پچھلے سال کیونکہ بہت سارے پریشرز بھی رہے, ہم پراپرلی کام بھی نہیں کر سکے. میں پراپرلی کام نہیں کر سکتا. ان کے خاندانوں کا تو بیچاروں کا ویسے ہی کاروبار بھی بند کیا ہوا ہے, ان کی نوکریاں بھی جو ہیں اس کو جوائن نہیں کر. سنم پہ آتے ہیں. سنم کے خاوند جو ہیں وہ ایک
یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, کالج میں ہوتے ہیں, تو پروفیسر کی جو سیلری ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ میں تو جو ہے نا وہ ایک بڑے سے بڑے سیلری والے کو بھی کیا سمجھتا ہوں. نہیں, ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آتا کہیں اور سے. اب وہ جو ان کے اکاؤنٹ ہیں وہ میرے ساتھ جوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے. میری بیٹی فلک جاوید, سنم جاوید, ارنب جاوید ود مائی نیمز, کیونکہ ان کی ساری اکاؤنٹ ایکٹیویٹیز میں نے دیکھ لی. یہی اکاؤنٹس ہیں ان کے پاس؟ نہیں, سنم کا الگ سے ایک اکاؤنٹ ہے, مگر اس میں جب وہ گرفتار ہوئی ہے تو اس میں کوئی 8-8.5 لاکھ روپیہ تھا. وہ ظاہر ہے جو ادھر سے وہ پیسے ڈرا کرتی ہے, اگر اس کے پاس فالتو ہوتے ہیں تو ادھر رکھ لیتی ہوگی, اس کے پاس ATM کارڈ ہوگا. آپ نے لگائے ہیں پیسے؟ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے سنم گرفتار ہوئی, اس میں معاملے میں انوالوڈ ہوئی ہے, پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے 1 روپیہ اس نے مجھے دیا ہے, یا سنم کو دیا ہے, یا فلک کو دیا ہے. ایک مشکل وقت آیا میرے پاس جب کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے, تو میرے ایک آفس کے جو کلیگ ہیں ان سے میں نے ضرور پیسے لیے, اور میں نے اس کے بعد واپس کیے انہیں. میں نے ایک اپنی پراپرٹی بیچی, اور پراپرٹی بیچ کے اور جب میرے پیسے آ گئے میں نے ان کو واپس کر دیے. وہ میرا اور میرے اس آفس کولیگ کا ذاتی دوستی ہے. he is not the supporter of PTI, he is not the donor of the PTI. وہ میرے اور اس کے ذاتی تعلقات ہیں. وہ میں نے اس سے پیسے لیے, میں نے ایک پراپرٹی سیل پہ لگائی تھی, مجھے پیسوں کی ارجنٹ ضرورت تھی, اکاؤنٹ سیل تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, مجھے چاہیے تھا, میں نے لے لیے. ایک اور بھی بات جو ہے نا وہ الزام یہ ہے کہ ان کی جو لینگویج ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے, اور بسا اوقات وہ جو ہے نا وہ گالی تک بھی چلی جاتی ہے, سنم کی بھی اور فلک کی بھی. تو آپ تک بھی یقیناً یہ باتیں بھی پہنچتی ہوں گی, یہ ٹویٹس بھی پہنچتے ہوں گے. تو آپ ایک ایز اے فادر جو ہے نا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں ایز اے فادر دیکھوں تو یہ بہت بری بات ہے, کسی کے بارے میں اس طرح کی ہارش لینگویج نہیں بولنا چاہیے. لیکن جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے, اس نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جن لوگوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے تو کیا میں ان کو تلاوت کر کے بتاؤں گی؟ میرے لیے اس کے لیے اب وہ اس کے اینیمیز ہیں. وہ کسی جس گھٹیا لیول پہ جا کے, اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جس گھٹیا ترین لیول پہ جا کے اس وقت کے رولرز اور ان کے ہینڈلرز ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, تو آپ ہماری ہمت کو جواب دو گے کہ آج تک ہم ایٹم بم لے کے ان کے گھر کیوں نہیں پہنچ گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو فلک کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے, اس کو 2 دن پہلے ایک میسج آتا ہے دبئی کے نمبر سے, ہائے کر کے, HI لکھ کے. وہ اس کو دیکھتی ہے, جب اس کی ڈی پی دیکھتی ہے تو اس میں ایک آدمی نے کلاشن کو اٹھائی ہوئی ہے, نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اپنا چہرہ جو ہے اس کو غائب کیا ہوا ہے. 2 دن کے بعد وہ بچہ وہی آدمی اس کے اسکول پہنچ جاتا ہے اور وہ اناؤنسمنٹ کراتا ہے کہ جی مروہ جو ہے اس کو باہر بھیجیں. وہ بچوں کو ہم نے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے کسی حالت میں بھی کسی ان نون آدمی کے ساتھ یا اس کے بلانے پہ اس کے پاس نہیں جانا. وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے, وہ سنتی رہتی ہے, وہ اناؤنسمنٹ 3 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, وہ نہیں جاتی. جب ہم لینے جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج نا کوئی شخص آ کے باہر 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا رہا ہے کہ اس مروہ باہر آئیں. اور میں نے جب اس سے پوچھا جا کے سیکیورٹی گارڈ سے, انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں وہ کون تھا, لیکن وہ ڈالے میں آیا تھا اور اس نے آ کے کہا جی میں ان کا ریلیٹیو ہوں, ان کے والد نہیں آ رہے ہیں یا ان کے ماما نہیں آ رہے ہیں, ماموں اور نانا ابو نہیں آ رہے ہیں, تو میں ان کو لینے آیا, ان کے نانا ابو نے ہمیں بھیجا. تو میں نے کہا تو ہم نے تو آپ کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ان کو کسی حالت میں بھی آپ نے کسی کے حوالے نہیں کرنا. تو آپ نے ہاؤ یو اناؤنس وائی, کہتے جی مجھے پتا نہیں تھا, میں سمجھا کہ آپ کے گھر سے یا آپ کی طرف سے کوئی کسی نے آیا. میں کہ جب ہم نے کلیئر کٹ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں آؤں گا یا میرا بیٹا آئے گا یا اس کا باپ یا اس کا چاچا آئے گا, اس کے علاوہ کسی کو اس کو نہیں دینا. اگر ریاست نے یہ کام نہیں کیا ہے, میرا کلیم ہے میں اس کے اوپر بھی آج FIR کروانے لگا ہوں, یہ پرسوں کا واقعہ ہے. اگر یہ نہیں کیا, اور اگر کیا ہے تو اگر نہیں کیا تو جس نے کیا اس کو پکڑ کے دیں ہمیں, کیوں کیا, میں اس کا نمبر ہر چیز شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کیا ہے تو یہ گھٹیا پن کی آخری لمٹ ہے, گھٹیا پن کی اس سے گھٹیا لمٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے عورتوں کو وکٹمائز کیا ہے. ہمارے ملک میں بہت برے ڈکٹیٹرز آئے,
ضیاء الحق بھی ایک برا ڈکٹیٹر تھا مگر وہ انسان کا بچہ تھا. مجھے ہارون رشید صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک انٹیلیجنس کا آدمی, ایجنسیوں کا آدمی, ایک اس وقت کی جو ماڈرن پولیٹیشینس تھیں ان میں سے کسی کی ویڈیو لے گیا کہ جو وہ کسی نائٹ کلب میں پارٹی انجوائے کر رہی تھی. تو اس نے ضیاء الحق نے اس کو ادھر بلا کے اسے کہا یہ ویڈیو پکڑاؤ مجھے, انہوں نے تمہیں اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے, ہمارا کیا کام ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے والا. اب یہاں پر ایک بی بی کھلے عام کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ جی میرے پاس تو 9,000 یا 900 ویڈیوز ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آخری جس پہ آتے ہیں جو ابھی فلک پہ الزام ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ کا الزام ہے کہ فلک نے ان کی ایک فیک ویڈیو AI جنریٹڈ یا فیک ویڈیو وہ ٹویٹ کی اور ٹویٹ کر کے ان کو جو ہے نا عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف منسوب کیا, اور وہ بھی بڑی جو ہے نا وہ ایک غلیظ قسم کی ویڈیو تھی. اور بعد میں وہ جب سائبر کرائم پہنچی ہیں اس کی شکایت لے کے تو فلک نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. اس پہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ کل کورٹ میں جو اس کی فلک کی سٹیٹمنٹ ہے, اس سے پہلے بھی جو اس کا بیان ہے, فلک نے قطعی طور پہ کوئی ویڈیو نہ اپلوڈ کی نہ اس کو ری سرکولیٹ کیا, مطلب سرکولیٹ بھی نہیں کیا. اس نے ایک ٹویٹ کیا اس پہ جب وہ ویڈیو لگ گئی. اس نے کہا کہ کل تک یہ لوگ دوسروں کی ویڈیو لگا رہے تھے, آج کسی نے ان کی لگا دی ہے, اصلی ہے یا نقلی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن جس نے بھی یہ کام کیا انتہائی غلیظ کام کیا. اللہ میاں عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھے, اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر کسی آدمی نے, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ میری بیٹی نے, دیکھو سمپل بات ہے کہ فلک کے پاس کسی طرح بھی کسی بھی نون لیگی کی ویڈیو نہیں ہو سکتی, نہ اس کی کوئی ایکسیس ہے کسی, ان کے پاس جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کے پاس, اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان کی اپنی پلانٹڈ تھی, انہوں نے خود لگائی, کیونکہ کورٹ میں اب FIA والے کہتے ہیں کہ جی سائبر کرائم والے کہہ رہے ہیں جو ویڈیو ہی نہیں ہے, ریکارڈ میں ہی نہیں ہے کہیں, پورے ریکارڈ میں اب وہ ویڈیو نہیں ہے کہیں بھی. اگر وہ ویڈیو موجود نہیں ہے, اگر وہ اس کی لگی ہے اس کے سیل فون میں جہاں اس نے دیکھی ہے, جو وہ کمپلیننٹ ہے, ہم نے عدالت کو کہا کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کا جو بیسک انسٹرومنٹ ہے موبائل, اس کو پکڑیں, اسے پوچھیں, ریکور کریں. وہ بھی نہیں ریکور ہوا. لیکن اب وہ ظاہر ہے ججوں کو بیچاروں کو کیا کہنا, جہاں پہ جیسے طارق جہانگیری صاحب جیسے بندہ جو 34 سال ججی کرتا رہا, اس کی انہوں نے سند کو ڈسکوالیفائی کر دیا. 6 یا 5 جج جو ہیں وہ خود بیچارے بھاگے پھر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا جس میں ذرا سی بھی کوئی شرم یا غیرت ہے یا جس کو اللہ کا خوف ہے, ان کو تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. میں اس کو کلیئرلی ہر طرح وضاحت کر رہا ہوں کہ فلک نے کسی طرح کی کوئی ویڈیو کسی کی بھی نہیں لگائی. مطلب وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کر کے شیئر کیا جائے. میں اس کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, جب ہم اس کو PPP میں تھے اور فیصل ٹاؤن میں ہم نے اس ٹرک کے اوپر کھڑا کیا ہوتا تھا, یہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے نواز شریف چور ہے, مریم تم تیرے گناہ جو ہیں وہ سمندر کے پانیوں سے بھی نہیں دھل سکتے. یہ ساری ویڈیو اس کی ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہیں. وہ ایک خود بد زبان قسم کی عورت ہے. فلک کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا اس کی ویڈیو لگانے کی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ. اور یہ جناب ہمارے ساتھ آج موجود تھے صنم جاوید اور فلک جاوید کے والد جاوید خان صاحب, اور یقیناً آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں مل گئے ہیں. اجازت دیجیے.